الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ حضرات، سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ میری اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اسے ایک دینی امانت سمجھتے ہوئے تمام سوشل میڈیا پر عام کریں۔ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان تک اسے پہنچائیں۔ حضرات، آج شب جمعہ اور مارچ کی 8 تاریخ 2019 کو میں اپنے مکان قصر ابو حنیفہ سے یہ آڈیو ریلیز کر رہا ہوں۔ 3 مارچ کو کلکتہ سے قریب 5 کوڑا نام کی جگہ پر میری تقریر تھی، اور وہ ایک عرس کی تقریب تھی۔ میری تقریر سے پہلے میری موجودگی میں ایک شاعر صاحب نے کلام پڑھا۔ اس میں حضرت مولائے کائنات، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اقدس میں ایک شعر تھا۔ بڑا پیارا شعر تھا۔ اس شعر پر چند نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا۔ اس نعرے میں ایک جملہ یہ بھی تھا، کعبے کے اندر علی علی۔ تو جب میری باری آئی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کہا کہ یہ کعبے کے اندر علی علی کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے بت شکنی فرمائی، تو یہ بے شک صحیح ہے، یا نماز ادا فرمائی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ شرف صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کو حاصل نہیں ہے، اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہم السلام کو اور بھی صحابہ کرام کو اور بھی بزرگان دین کو حاصل رہا ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو یہ غلط ہے۔ چونکہ تقریر کا عنوان یہ نہیں تھا، عنوان دوسرا تھا، تو میں نے محض اتنی بات کہہ کر پھر اپنے عنوان پر گفتگو شروع کی، تو میں وہاں پر دلائل نہ دے سکا۔ اب تقریر کے اس حصے کو لوگوں نے کاٹ کر سوشل میڈیا پر عام کیا، اور پھر میرے اوپر خارجیت، ناسبیت، دشمنی اہل بیت کے الزامات لگائے، جیسے کہ ان لوگوں کی پرانی عادت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محبت اہل بیت پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یقین جانیے کہ جو ان کی شانیں ہیں وہ بہت بلند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ان کی خصوصیت نہ ہو، ان کا وصف نہ ہو، ان کا کمال نہ ہو، وہ بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے 2 قومیں ہلاک ہوئی، ایک ان کی ہجو کر کے، ایک ان کے تعریف میں مبالغہ کر کے، اے علی، ٹھیک تیرے حوالے سے بھی 2 قومیں ہلاک ہوں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رافضی ہے جو حضرت علی کو مولود کعبہ کہہ کر دبی زبان میں ابن اللہ کہنا چاہتے، یعنی اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے، جیسا کہ شیعہ ذاکرین اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ کو اللہ نے وحی فرمائی کہ تو کعبے میں آ اور بچہ پیدا کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے حضرت مولائے کائنات، حسنین کریمین، خاتون جنت، سیدہ کائنات، ان بزرگ ہستیوں کے حوالے سے وہابی، خارجی ان کی شان اقدسہ میں توہین کر کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، حضرات صحابہ سے، حضرات اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں اعتدال کا رویہ قائم رکھتے ہیں۔ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے اب میں اپنی بات کے دلائل پیش کروں کہ میرے پاس کیا دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فقط ایک صحابی ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے پہلے یا ان کے بعد کوئی پیدا ہوا
تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ان کے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو. پوری دنیا میں یہ شرف صرف اور صرف انہی کو حاصل ہے. اب اس سلسلے میں دلائل دے رہا ہوں. تو میرے وہ بھائی جو شیعہ تو نہیں ہے لیکن کچھ تفضیلی مولویوں، تفضیلی پیروں اور مجاوروں کی باتیں سن کر اہل بیت پاک کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے انہیں اس حد تک بڑھا دیتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے. وہ میرے دلائل پر غور کریں اور آپ کے پاس کوئی بھی دلیل ہو اس سلسلے میں آپ مجھے پیش کیجئے. اگر وہ قابل قبول ہے ضرور میں قبول کروں گا. ہر دھرمی میرے اندر بالکل نہیں ہے. اب سنیے، حضرت حکیم بن حزام کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہے. اور سب سے پہلے المستدرک علی الصحیحین، اس میں حضرت مصعب بن عبداللہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ، کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا. اس کے علاوہ حضرت حکیم بن حزام کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر امام مسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1532 میں فرمایا. علامہ مناوی نے فیض القدیر میں فرمایا. علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، جس کی جلد 3 اور صفحہ 26 ہے. علامہ ابن حبان نے الثقات میں، جس کی جلد 3 اور صفحہ 71 ہے. اور بھی بہت سارے علماء کرام نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. اب رہا حضرت علی کے حوالے سے کہ جو لوگ روایت بیان کرتے ہیں وہ کون سی روایت ہے. تو جو میں نے حضرت مصعب بن عبداللہ کی روایت بیان کی، تو اسی روایت کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عبداللہ نے حکیم بن حزام کے کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونے کے بعد جو کہا کہ ان کے پہلے نہ ان کے بعد کوئی کعبہ میں پیدا ہوا، اس پر امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس آخری بات میں مصعب کو وہم ہو گیا ہے، یعنی ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا یا ان کے پہلے پیدا نہیں ہوا. اس آخری بات میں مصعب کو وہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو بیت اللہ میں جنم دیا ہے. یہ وہ روایت ہے جس پر ان حضرات نے اپنے محل کی بنیادیں کھڑی کی ہے. تو یہ المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 4066 ہے. اور اسی طرح ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا تھا. حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بھی یہ حوالہ ان سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے حضرت علی. اور حوالے کے طور پہ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جس کی جلد 6 اور صفحہ 359 ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ میں پیدا کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں باتیں امام حاکم کی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں باتیں دعویٰ بلا دلیل کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ کتب احادیث یا کتب رجال میں حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ کسی بھی شخص کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کا ذکر موجود ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ اس بارے میں روایات یا آثار و اخبار تواتر تک پہنچتی ہو. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تواتر سے یہ خبر مشہور ہے، تو تواتر تک تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے. اس سلسلے میں تو خبر واحد بھی موجود نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ حضرت امام حاکم نے جو کہا ہے کہ مصعب نے غلط کہا کہ حکیم بن حزام کے پہلے یا بعد کوئی پیدا نہیں ہوا، حضرت علی پیدا ہوئے ہیں، تو بہت بڑے مذہب شافعی کے عالم، بہت بڑے عالم جن کی کتابیں مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے، تفسیر در منصور، جلالین وغیرہ، میری مراد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں.
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام حاکم کے قول کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام حاکم کا من ان علی ولد فیہا ضعیف، کہ ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ اب حوالہ لکھ لیجئے، تدریب الراوی، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 682 ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ، جن کی مسلم شریف پہ شرح جن کی مشہور ہے، اور بر صغیر میں انہی کی شرح کے ساتھ مسلم شریف آتی ہے، بہت بڑے عالم ہے اور مذہب شافعی سے ان کا تعلق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ بھی امام حاکم کے قول کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب الاسماء، اور اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 166 ہے۔ اب آپ بتائیے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جو مشہور نہ ہو؟ یہ تو عظیم شہرت کی بات ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ تو امام حاکم اور شاہ ولی اللہ کے علاوہ کسی نے نقل ہی نہیں کیا۔ تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، شخصیات پر، خلفاء پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، ان میں سرے سے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں چند مشہور اسلامی تاریخی کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، آپ ان میں ڈھونڈ کے مجھے بتا دیجیے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء میں تقریباً 22 صفحات پر حضرت علی کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں کہیں بھی حضرت علی کے مولود کعبہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح امام شمس الدین ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ اسلام و وفقیات الاعلام میں تقریباً 32 صفحات پر حضرت علی کی ولادت سے لے کر وفات تک کی زندگی بیان کی گئی ہے، لیکن کہیں بھی اس میں آپ کے مولود کعبہ یعنی کعبہ میں پیدا ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مذہب مالکی کے بہت بڑے عالم حافظ ابن عبد البر مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستیعاب میں 40 صفحات پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسد الغابہ بھی ہے، اور اسی طرح ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت الصحابہ، اس میں صفحہ 1970 سے 1986 تک تقریباً 16 صفحات پہ حضرت علی کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی ان کے مولود کعبہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح امام امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن عبداللہ بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت علی کے مناقب بیان کیے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال بتا دے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مولود کعبہ لکھا ہو۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال بتا دے کہ انہوں نے وہاں پر حضرت علی کو مولود کعبہ لکھا ہو۔ اور چند نام میں بتا رہا ہوں، اسد الغابہ ہے، تہذیب الکمال ہے، تاریخ اسلام ہے، اور اسی طرح الاصابہ ہے، تہذیب التہذیب ہے، البدایہ والنہایہ ہے، علامہ ابن کثیر کی الاستیعاب ہے، اور اسی طرح جمہرہ انساب العرب ہے۔ ان تمام کتابوں میں آپ مجھے دکھا دیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مولود کعبہ لکھا ہو، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا کہاں ہوئے، اگر وہاں نہیں پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس بارے میں جو ہم نے تحقیق کی ہے تو وہ یہ ہے، یہ حوالہ ہے اخبار المکرم، اس میں موجود ہے کہ حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی۔ تو اس میں سب سے زیادہ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان کی پیدائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش سے قریب ایک گھاٹی میں ہوئی ہے، جسے شعب علی کہا جاتا ہے۔ لیکن اور اسی طرح حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی، اس بارے میں محمد بن احمد بن علی تقی الدین ابو طیب المکی الحسنی الفاسی، جن کی وفات ہجری 832 میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام میں مشہور کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے قریب ہے، اور یہ اہل مکہ کے نزدیک بلا اختلاف مشہور ہے۔ نیز اس کے دروازے پہ لکھا ہے کہ یہ حضرت علی کی ولادت گاہ ہے۔ اور اسی طرح محمد بن احمد بن الضیاء محمد القرشی العمری المکی الحنفی بہاؤالدین ابو البقاء المعروف بابن الضیاء، جن کی وفات ہجری 854 میں ہے، وہ بھی اپنی کتاب تاریخ مکہ مدینہ میں صفحہ نمبر 185 پہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش سے قریب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا ہوئے ہیں۔ اور سنیے، امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب بہار شریعت صفحہ 6 صفحہ حصہ 6 اور صفحہ 150 پر لکھتے ہیں، وہ حجاج کو تلقین فرماتے ہوئے کہ جب آپ جائیں تو کہاں کہاں زیارت کریں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مکان ولادت اقدس حضور انور، وہ مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکان ولادت حضرت علی، وہ جبل ثور، وہ غار حرا، وہ مسجد جن، وہ مسجد جبل ابو قبیس وغیرہ مکانات متبرکہ کی بھی زیارت سے مشرف ہو۔ تو انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش سے قریب کی جگہ کو حضرت علی کی جائے پیدائش بتایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت علی کی والدہ کو وہی ہوئی معاذ اللہ، وہی تو غیر نبی کو ہمارے نزدیک ہو نہیں سکتی ہے، لیکن ان کے یہاں ہوتی شیعوں کے یہاں، اور وہی روایت ہمارے یہاں کچھ جاہل سڑک چھاپ مقرر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تو جا کعبۃ اللہ کے اندر اور بچے کو پیدا کر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے فرماتے ہیں جو کہا جاتا، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 15، یہ 30 جلدوں والی میں، اس میں ڈھونڈیے گا صفحہ نمبر 193، اور جلد نمبر 15 کی صفحہ نمبر 286 پر دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کی والدہ کو وحی آئی کہ تو خانہ کعبہ میں جا اور وہاں بچے کی پیدائش کر، یہ سب جھوٹ اور بے پر کی باتیں ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزوں، یہ سارے حوالوں سے ثابت ہوا، ساری تاریخ سے ثابت ہوا، اور چند اسما ہے محدثین کرام کے جو مشہور حضرات ہیں اور جن کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت کے دقاق علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے حوالے اور لکھ لیجئے کہ امام ابو زکریا محمد دین یحییٰ بن شرف نووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مسلم شریف پر شرح ہے، وہ صاف صاف فرماتے ہیں، ان کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 409 پہ، کہ صرف اور صرف، فقط ایک بار صرف نہیں ہے، یہاں 2 بار صرف ہے، صرف اور صرف حکیم بن حزام ہی کی ولادت جوف کعبہ میں یعنی کعبے کے اندر ہوئی، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح شارح بخاری علامہ شمس الدین محمد بن عمر احمد السفیری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المجالس الوعیزہ فی شرح احادیث خیر البریات، جس کی جلد 2 اور صفحہ 161 ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی بھی خانہ کعبہ میں تولد نہیں ہوا۔ اور مشہور امام عاشق رسول جن کا بارہا آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نسیم الریاض فی شرح شفا القاضی عیاض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509 پہ لکھتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوا ہو۔ اور اسی طرح امام حافظ ابو القاسم علی بن حسن الشافعی، جن کو ابن عساکر کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تاریخ دمشق جلد 17 صفحہ نمبر 71 سے 72 کے درمیان کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سعادت عظمیٰ سے مالا مال نہیں
فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا ہو۔ اور اسی طرح امام حافظ تقی الدین ابو عمر و عثمان بن صلاح الدین عبد الرحمن الشافعی، جن کو ابن الصلاح کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام وہ مقدس شخصیت ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ سعادت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ بڑے بڑے جبال علم، علوم و فنون کے پہاڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا۔ اب جو لوگ امام حاکم کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خبر تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، امام سیوطی نے اس کے متواتر ہونے کا انکار کیا، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے متواتر ہونے کا انکار کیا، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت جو ماضی قریب کے عالم ہے 200-300 سال پہلے کے، جب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ضعیف کہا گیا اور بے اصل کہا گیا اور متواتر ہونے سے انکار کیا گیا، اور یہ مسلسل روایتیں امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مورخین کرام جن کے حوالے ہم نے دیے کہ جو حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ دوسرے کے جوف کعبہ میں پیدا ہونے کا انکار کر رہے ہیں، آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خدا کے لیے میری بات آپ کو اچھی نہیں لگتی مجھے مت سنیے، لیکن مجھے خارجی تو نہ کہیں، ناسبی تو نہ کہیں۔ اب میں حضرت علی کو جو خانہ کعبہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے، مان لو پیدا ہو گئے، تو اس سے میں حضرت علی کا چاہنے والا ہو گیا، تو میں حضرت علی کو کل بروز قیامت کیا منہ دکھاؤں گا، جبکہ مجھے ان کی بخشش کا، ان کی اولاد کے بخشش کا سہارا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، جو جس بزرگ کی فضیلت نہ ہو وہ اس میں ثابت کر دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم نے ان کو ماننے کا حق ادا کیا، یہ ماننا نہیں ہے، اسے ماننا نہیں کہا جاتا ہے۔ غلو مت کیجیے، میں بار بار یہی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، غلو مت کیجیے۔ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا نہ ہو کر بھی ہزاروں کروڑوں حکیم بن حزام سے افضل ہیں۔ وہ حضرات صحابہ میں چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد ہیں تمام عشرہ مبشرہ، بیت رضوان والے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، اہل بدر، اور تمام صحابہ ان کے بعد ہیں۔ تو حضرت حکیم بن حزام کا شمار کہاں ہے؟ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہو کر بھی مولا کائنات کے برابر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بات اتنی سی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی پیدا نہیں ہوئے، تقریر میں حوالے دینے کا موقع نہیں تھا، چونکہ عوام کے سامنے کنٹینیو اگر حوالے پڑے جائیں تو عوام جو ہے ان کا ذہن بوجھل ہونے لگتا ہے، تو میں نے مختصراً کہہ کر تقریر آگے شروع کی، لیکن جب اس پہ بوال مچا شیعوں کی طرف سے، تفضیلیوں کی طرف سے، تو آج بیٹھ کر وقت نکال کر حوالے کوڈ کر کے پھر میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے۔ اور ایک گڈ نیوز میں آپ حضرات کو دے دوں کہ اہل تشیع کے حوالے سے میری ایک مستقل کتاب، تحقیقی کتاب آ رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ الرحمن ایک چیپٹر، ایک باب اس کا ہوگا جس میں اور بھی حوالے پیش کیے جائیں گے، اور مکمل عربی عبارت بھی ہوں گی ماں ترجمہ کے، اور بہت سارے انشاءاللہ الرحمن حوالے ہوں گے۔ مختصراً چند حوالے میں نے عرض کر دیے، کوئی صاحب کو شک ہو، شبہ ہو، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم کے علاوہ، کوئی تاریخی کتاب سے جو مستند کتاب ہو، وہ مجھے پیش کریں۔ میرا نمبر ہے 98 20 672 770 9820672770۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پہ ثابت قدم رکھیں، قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔